خوبصورت اقوالی زری لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑیں گے، اور یہ بھی بعید نہیں کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا گمان کرتا ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے عزت کی حفاظت کی جائے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل لیتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ حالات کے ڈر سے فیصلے ہی بدل لیتے ہیں۔ اور جب تم بہتر کی دعا کرو تو تمہارا رب بہترین سے نوازتا ہے۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ وہ انسان کامیاب ہے جو خوشی اور غم کو ظاہر نہ کرے۔ غم اور خوشی دونوں سے بے نیاز ہونے کا نام سکون ہے۔ عبرت کے لیے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ مانگو اس ذات سے جو کسی کا محتاج نہیں۔ جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف اللہ سے کہہ کر دیکھو۔ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ ہر کوئی ویسا کیوں نہیں ہوتا جیسا وہ باہر سے نظر آتا ہے؟ ہر کوئی کیوں نہیں ہوتا اندر سے باہر جیسا؟ عقل گھر بیٹھ کر بادام کھانے سے نہیں آتی، یہ تو باہر جا کر ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ گناہ کی کثرت گناہ کے ڈر اور احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صفوں میں کھڑا نہیں ہوتا۔ پوری بات سنے بغیر بیچ میں بولنے والے اکثر شخص احمق ہوتے ہیں۔ احمق شخص میں سننے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے، کم سنتا ہے۔ بے وقوف سننے سے پہلے جواب دے دیتا ہے، اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اصل توکل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے۔ جو شخص نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے، سننے اور بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی بڑی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسا زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہوتی ہو۔
وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ساری زندگی لگا دی لیکن مال جمع کرنے میں ہے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری۔ جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے، اس پر 2 سام مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟